سر آپ نے ابھی بتایا کہ مجھے اپنے باپ سے بہت محبت تھی، لیکن پھر لیکن پھر اسی بات نے آپ کو گھر سے کیوں نکال دیا؟ وہ اصول کی بات تھی. بات یہ کہ میرے باپ نے ہم متوسط طبقے کے لوگ تھے، کوئی بڑے لوگ نہیں تھے. تو میرے باپ جو تھا وہ ویسے چودھری تھا اپنے گاؤں کا، لیکن چھوٹا چودھری تھا. اور جو ہمارے رشتہ دار تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے، اور وہ ہمیں ملتے تک نہیں تھے. ہمیں شادی میں نہیں بلانا، ہماری شادی میں آنا نہیں، ہم نے بلانے جانا ہے خوش آمدید کے طور پر، لیکن انہوں نے نہیں آنا. تو جس وقت میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سلیکٹ ہوا. اچھا، فوج میں بھی گئے آپ؟ جی میں فوج میں گیا. میں اور پرویز مشرف ایک بیچ میں تھے، دونوں سلیکٹ ہوئے تھے. تو جب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سلیکٹ ہوا تو وہ آدمی، اس کا نام افضل تھا، اس نے قتل بھی کیا ہوتا، بڑا بدماش تھا اور ٹھیکیدار اور بڑا آدمی. سب سے پہلے وہ ہمارے گھر آیا اور اس نے میرے باپ کو یوں جھک کے سلام لیا، سینے سے لگایا، اور جو جملہ بولا مجھے آج تک یاد ہے. کہتا تین مبارک ہوئے حسین، غلام حسین میرے باپ کا نام، تین مبارک ہوئے حسین، آج تو رائل فیملی شامل ہو گئی، کیونکہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کا باپ تھا. تو ٹول بجا کے میرے پیو نے میں نے گڈی چڑھایا، تو میں نہیں گیا، کیونکہ میں جو مشہور ہونا چاہتا تھا، شہرت انجوائے کرنا چاہتا تھا. وہ مجھے پرویز مشرف نے بتا دیا تھا کہ نشان حیدر جو ہے نا مرنے کے بعد ملتا ہے. اچھا، آپ نشان حیدر میں نشان حیدر لینے گیا. تو میں کہ جب پڑھنے کے بعد ملتا تو میں نے کیا کرنا ہے، میں جو شہرت خود نہیں انجوائے کرنا، میں بھاگا ہے. تو باپ نے گھر سے نکال دیا، کیونکہ یہ حادثہ ان کے لیے معمولی نہیں تھا. میں نے ان کو آسمان سے زمین پر پھینکا، اور یہ دکھ لے کر گئے وہ ساری زندگی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی، لیکن انہوں نے میرا عروج نہیں دیکھا. میری پہلی فلم ویسٹ جیٹ ریلیز ہونے سے تقریباً وہ 11 مہینے پہلے فوت ہو. آج ہوتے تو ان کو فخر ہوتا؟ آج ہوتے تو فخر تو خیر نہ ہوتا جس قسم کے وہ آدمی تھے، کیونکہ وہ مینو کہتے سن میری ماں نو کہ تین مبارک جب میں فلم انڈسٹری میں فلم مل گئی نا تو ماں کو بتا. میری ماں بڑی خوش ہوئی، تو انہوں نے میرے ماں نے کیا سی کہ مبارک ہوئے تیرا پہ آج پانڈ ہو گیا. اچھا، پانڈو. آپ کو پتا فلم انڈسٹری کو لوگ کہاں اچھا سمجھتے تھے، آج بھی بعض لوگ نہیں اچھا سمجھتے. کنجر مراسی اور یہ سارے اس وقت تو بہت ہی برا سمجھتے تھے. آج تو ماشاءاللہ پھر بھی پڑھے لکھے لوگ آ گئے، پڑھی لکھی لڑکیاں آ گئیں، پڑھے لکھے لڑکے آ گئے فلم انڈسٹری میں. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے فلم انڈسٹری میں کیا لوگ تھے، اور طبائف کا روح تھا. وہی ہیروئنیں ہماری ہوتی تھیں، اور ان پڑھ ہم لوگ تھے، ڈائریکٹر بھی ان پڑھ، ایکٹر بھی تقریباً ان پڑھ. اب ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا. لیکن سر ہم دیکھتے ہیں جب پاکستان کی فلمی تاریخ کو اٹھا کے تو وہی وقت تھا جب پاکستان کی فلم کا عروج تھا. اس کے باوجود کہ تب حالات جو ہیں وہ اتنے سازگار نہیں تھے. مطلب دیکھیں کہ 1960 کے اندر پاکستان نے لگ بھگ ایک سال کے اندر کوئی 300 فلمیں بنائیں. پھر ایک وقت آتا ہے آگے جا کے 2003 کے اندر کہ پاکستان میں ایک سال کے اندر کوئی ایک بھی اردو فلم نہیں بنی، اور آج 2025 کے اندر پاکستان نے محض سال کے اندر کوئی 3 سے 4 فلمیں بنائیں. اور پھر ہم بھارت کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک سال کے اندر 100 فلمیں بناتے ہیں. اس دور کی اچھی فلمیں بننے کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے دیکھیں کہ اچھا سبجیکٹ اچھے حادثے سے پیدا ہوتا ہے. حادثہ نہیں ہوگا نا، انسیڈنٹ نہیں ہوگا تو سیکوینس نہیں بنے گا. تو ہوا یہ تھا کہ جب 47 کا فسادات ہوئے، رشتے ادھر سے ادھر ہو گئے، بٹوارا ہو گیا، چھٹکارا ہو گیا، دوستوں سے بچھڑ گئے، ماں بہنوں سے بچھڑ گئے، کچھ مر گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ ادھر آ گئے، کچھ ادھر آ گئے. اس ماحول نے جو وہاں اس دور کے رائٹر تھے ان کے اندر کے رائٹر کو جگایا. لہٰذا اس دور کے گانے بھی دیکھ لیں، اس دور کا میوزک دیکھ لیں، اس دور کے سبجیکٹ دیکھ لیں، تو آپ کو وہ ساری جھلک 47 کی نظر آئے گی. فلم میں جب بھی جدائی ہوتی تھی سیڈ سانگ آتا تھا. یہ سن 70 تک رہا، 70 کے بعد ختم ہو گیا. کیوں کہ وہ 20-30 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ جدائیاں ختم ہو گئی، وہ نسل ختم ہو گئی جو جس کو جدائی ہر وقت ہانٹ کرتی تھی تو وہ گاتے تھے. تو اس دور کا دوسری ایک وجہ اور بھی تھی کہ اس لیے بھی اس دور میں بہترین پرفارمنس ملی کہ اس دور میں جو ہمارے ہاں آرٹسٹ آئے، خاص طور سے لیڈیز، وہ اس بازار سے آئی. تو وہ بازار حسن سے تو بازار حسن میں تو پرفارمنس سکھائی جاتی ہے نا بچی کو شروع سے، کس طریقے سے مسکرانا ہے، کس طریقے سے اس کو شو کرنا کہ تم اس پر مر مٹی ہو، حالانکہ مرتی نہیں ہے. ایکشن یعنی سکھائی جاتی تھی. تو وہ جو پرفارمنس انہوں نے دی ہے وہ بعد میں آنے والی لڑکیاں وہ اس مقام تک آج بھی نہیں پہنچی، کیونکہ وہ بچپن سے سیکھتی آئی کہ بندہ پھنسانا کے میں، بندے لٹنا کے میں، اور جو تو پیسے کے میں کٹانا نے، اور اس تو بعد اس تو نظر کے میں پھیر رہی ہیں.
یہ سارا کچھ وہ سیکھا ہوا ہوتا تھا. پھر ڈانس بھی انہوں نے سیکھا ہوتا تھا. تو وہ پرفارمنس جو تھی وہ آپ اس دور کی پرفارمنس دیکھ لیں, وہ آج پرفارمنس وہ نظر آپ کو کم آتی ہے. ہاں کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو اس بازار سے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے پھر بھی بہت اچھی پرفارمنس دی, نو پرابلم, اس پہ کوئی شبہ نہیں. اور لیکن وہ ہے کہ ان کے پرسنل حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر وہ فیلنگ آ جاتی ہے. ورنہ آج کل جو لڑکیاں جو کام کر رہی ہیں, آپ وہاں بھی دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, یہاں بھی دیکھ لیں, بس جسم دکھانے کا وہ شوق ہے. ماڈلنگ, اچھا جسم ہو, خوبصورت ہو, نیو ڈریس ہو, فوٹو شوٹ ہو, یہ ہو, اور آئٹم سانگ ہو, گانے وانے ہو. پرفارمنس کا مسئلہ وہاں نہیں ہے. کوئی مجھے وہاں کی کوئی آرٹسٹ آپ دکھا دے جو مینا کماری بنی ہو, جو نرگس بنی ہو, جو مدھوبالا بنی ہو, جو وجنتی مالا بنی ہو. آج کے دور کے جتنے بھی ہیں دیکھ لیں, مجھے ایک دکھا دیں. آج کے دور میں کوئی لڑکی دکھا دیں جو بابرہ شریف ہو, جو صبیہ خانم بنی ہو, جو مسرت نذیر بنی ہو, بتائیں. سر آپ نے بڑے نام لے لیے, لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ ذکر کر رہے ہیں بازار حسن کا. آپ بازار حسن گئے؟ نہیں, میں بازار حسن کبھی گیا, کبھی نہیں گئے. میں صرف ایک دفعہ زندگی میں گیا تھا, وہ بھی میں یونس ملک صاحب کے ساتھ گیا تھا جب ہمیں لڑکیوں کی تلاش تھی, ورنہ میں نہ گیا ہوں نہ میں کبھی جاتا ہوں. آپ نے وہاں سے آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کام تو کیا؟ کام تو میں نے ہم ہر ایک کے ساتھ کیا. تو آپ نے ان میں اور آج کی جو اداکارائیں ہیں ان کے اندر کیا فرق محسوس کیا ہے؟ فرق دیکھیں, ایک لفظ ہے کھلا ڈلا ہونا, کھلا ہونا. ایک ہوتا ہے مطلب چاکا کھلے ہونا. جی, ان لڑکیوں میں جو ایک بے باکی تھی نا, اور جو ان کو فن آتا تھا مرد کو دیکھنے کا اور مرد کو دیکھ کے پیار جتانے کا, وہ ان کو ورثے میں ملا ہوا ہے. تو ایک ہوتا بندہ جدی پشتی امیر ہوتا ہے, وہ اٹھن بیٹھن اور ہوتا ہے. ایک نواں امیر ہوتا ہے نا, وہ ادامہ کچھ اور ہونی. فرق ہوتا ہے نا. بالکل, بس یہی فرق ہے. وہ جدی پشتی فنکار سن. اب دیکھیں نا, جو میوزک کو لے لیں, میوزک کا جو گھرانہ جہاں سے چلا ہے, ماسٹر نیلسن سے لے لیں, بڑے غلام علی خان کو لے لیں, پھر ماسٹر عبداللہ کو لے لیں, رشید اطہر کو لے لیں, خواجہ خورشید کو لے لیں. وہ میوزک جو آج آپ کو میوزک میں نظر آتا ہے, آج کیوں نہیں گانے بنتے؟ میوزک ڈائریکٹر تو آج بھی ہیں, وہ میراث وہ نہیں رہی. ایک گانا مجھے دکھا دیں پچھلے 10 سالوں میں. دیکھیں چلو پاکستان میں تو لاہور میں تو صرف ایک فلم لیجنڈ آف مولودیٹ سپر ہٹ ہوئی. وہاں تو 5-10 فلمیں 15 فلمیں سپر ہٹ ہیں کراچی کی. ایک گانا اسٹریٹ سانگ دکھا دیں. جبکہ ہماری جو پرانی فلمیں تھیں, ہر فلم میں کوئی نہ کوئی گانا اسٹریٹ سانگ ہوتا تھا. تو یہ جو ہوتا ہے نا جدی پشتی کا, اب یہ جو میوزک بناتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے میوزک پڑھا ہے. میوزک پڑھنا اور بات ہے, اور میوزک بجانا اور میوزک آنا اور بات ہے. یہ زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں میں آگے کہا کرتا ہوں کہ ہم دعا پڑھتے ہیں, ہم دعا مانگتے نہیں ہیں. پڑھتے ہم مانگتے ہوئے تو انسان کے آنسو باہر آ جاتے ہیں. انسان تڑپتا ہے, روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے. مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا پڑتے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں, آپ چلتے چلتے مانگ سکتے. تو یہی بات ہے کہ آج کا جو میوزک ڈائریکٹر ہے وہ کتاب سے علم پڑھ کے آ گیا ہے, اور ہاں ایسے ہے تو سر یوں کرے, یوں کرے, یوں کرے, ایسے نہیں. عمریں دینی پڑتی ہیں.